أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 پڑھی ہیں۔ اب ان میں تجوید کے رولز دیکھتے ہیں۔ فاعترفوا، اب فا میں جو عین آ رہا ہے اس کو ہم نے الف کی ادائیگی نہیں دینی، اس کو فاعترفوا نہیں کہنا، فاعترا۔ دوسرا رو جو آ رہا ہے اس میں، اس کو ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ رو کے اوپر جہاں پہ بھی زبر آپ کو دکھائی دے گی اس کو ہمیشہ ہی موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ فاعتارا نہیں کہنا، یعنی میم کو، رو کو جو ہے باریکی سے ادا نہیں کہنا، تارا نہیں کہنا، تارا منہ کو گول کر کے فاعترا اس طرح پڑھنا ہے۔ فاعترفوا، فو میں واو مد آ رہی ہے، واو سے پہلے پیش مطلب واو مدہ بن گئی، تو اس کو فاعترفوا نہیں کہیں گے، یعنی بغیر لمبا کیے فا کو نہیں پڑھنا، فا کو لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ واو مد آ گئی ہے۔ فاعترفوا بذنبہم، بذنبہم میں زال آ رہا ہے اور زال کو زا کی ادائیگی نہیں دینی، بذنب نہیں کہنا، بذنب نرمی کے ساتھ دانتوں کے درمیان میں زبان لے کے آنی ہے، پھر زال ادا کرنا ہے۔ بذنبہم، اور نون جو ہے، اب زال کے بعد نون آ رہا ہے، نون تو آ رہا ہے کیونکہ ہم نے بذنبہم کیوں نہیں کہا کیونکہ اس نون کے اوپر چھوٹی میم ہے۔ جب یہ چھوٹی سی میم آ جائے گی تو ہم نے جو اندر حرف ہوگا اس میم کے نیچے اس کو ادا بالکل نہیں کرنا ہے، اس میم کو اس حرف کے جو پچھلا حرف ہوگا اس سے ملا کے پڑھنا ہے۔ بذنبہم ہم نے کیوں نہیں پڑھا، کیونکہ اس نون پہ چھوٹی سی میم آ گئی تھی، تو ہم نے بذم یعنی زال کو میم سے ملا کے پڑھا۔ بذنبہم، جہاں پہ بھی یہ آ جائے میم چھوٹی والی تو ہم نے اس کو جس حرف کے اوپر وہ میم ہوگی نا اس سے پچھلے حرف سے ملا کے اس میم کو ادا کر دینا ہے، اور اس حرف کو نہیں پڑھنا جس کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے بذنبہم نہیں، یعنی نون کی ادائیگی نہیں دینی، بذنبہم میم کی ادائیگی دینی ہے، اور دوسری بات یہاں پہ غنہ کرنا ہے، یعنی ناک میں آواز لے کے جا کے پھر آگے جانا ہے، بذنبہم ایسے تیزی سے نہیں پڑھ دینا۔ فاعترفوا بذنبہم، یعنی ناک میں آواز لے کے جانی ہے پھر آگے جانا ہے۔ فسحقا لی، فسح میں جو ہا ہے وہ حلق سے ادا کرنا ہے، ہا کی ساؤنڈ نہیں دینی، ہا حلق سے ادا ہونا چاہیے ہے، ٹھیک ہے۔ فسحقا لی، اب جو قوف ہے وہ دو نقطوں والی ہے اور جو ہے اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، ڈنڈے والی کاف نہیں بنانا، فسحقا لی نہیں کہنا، فسحقا لی اصحا۔ اب قوف کی بات تو ہو گئی، اس کو ہم نے باریک ادا نہیں کرنا، موٹا کر کے کرنا ہے، فسحقا لی، کلی نہیں قلی، اور ہا حلق سے ادا کرنی ہے، ہا حلق سے ادا ہونی چاہیے، فسح نہیں کہنا۔ فسحقا لی اصحا میں جو صاد آ رہا ہے اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے، اس کو سین کی ادائیگی اصحا، سین سیدھی والا اصحا نہیں کہنا، اصح یعنی موٹا کرنا ہے، صاد کی ادائیگی دینی ہے، سین سے مکس نہیں کرنا۔ اصحا میں جو ہا ہے اس کو حلق سے ادا کرنا ہے، اصحا نہیں کہنا، اصحا، اور ایک تو ہا پہ کھڑی زبر ہے تو اس کو لمبا کر کے اصحاب السعیر۔ اب جو سعیر ہے اس میں سین ہے تو اس کو ہم صعیر یعنی صوت کی ساؤنڈ نہیں دے سکتے، صعیر نہیں کہہ سکتے۔ لی اصحا میں صاد ہے تو ہم نے اس کو اس نہیں کہا یعنی سین نہیں بنایا، آسو پڑھا یعنی صاد پڑھا، اور سعیر میں صاد نہیں ہے سین ہے تو اس میں صعیر نہیں پڑھا، سعیر پڑھا، تو ڈفرینس آ رہے ہیں لی اصحا اور بالسعیر، اصح سا، تو ڈفرینس ہے نا کہ صاد کو موٹا کیا اور سین کو نہیں کیا، تو ان میں ڈفرینس واضح رکھنا ہے۔ سعیر میں بھی عین آ رہا ہے اس کو حلق سے ادا کرنا ہے، سعیر نہیں کہنا، الف کی ساؤنڈ نہیں دینی۔ لی اصحاب السعیر، جہاں سے ہا آپ حلق سے ادا کر رہے ہیں وہیں سے عین کی ادائیگی دی جاتی ہے اور اس کو الف سے نہیں مکس کرنا ہے۔ لأصحاب السعیر، ان الذین، اب ان جو ہے اس کا نون جو ہے اس پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، ان الذین، ان الذین سے تیزی سے نہیں پڑھنا، ان الذین، اب زال آ رہا ہے زینہ میں تو اس کو زینہ نہیں کہنا، میجر مسٹیک ہے، ان الذین، ایک تو نون غنہ نہیں کیا نون پہ، دوسرا زینہ بڑھ دیا، زا بڑھ دیا، زال کو بنا دیا زا، تو زال کو نرمی سے ادا کرنا ہے، اپنے دانتوں کے درمیان زبان لانی ہے، زال، ان الذین، اور زینہ نہیں کرنا، نون کو لمبا نہیں کرنا، نون کے بعد الف تو ہے نہیں، نون زبر نہ، ان الذین حرکت ہے نا، مطلب زبر زیر اور پیش آئے تو لمبا نہیں کرتے ہیں، تو نون پہ صرف زبر ہے، تو ان الذین یخشون میں جو خو ہے اس کو موٹا کرنا ہے، یخشون نہیں کہنا، یخ موٹا کر کے پھر آگے بڑھنا ہے، یخشون، دوسرا شونا، یخشون نہیں کرتے، ہم اردو میں تو ہم شوبان اس طرح کہہ لیتے ہیں، لیکن عربک
میں یہ چیز نہیں ہے، دونوں بہت ڈفرینٹ لینگویجز ہیں. تو یخشونا کہنا ہے، یخشونا، یخشونا نہیں کہہ سکتے، یخشونا. اور اس نون کو بھی لمبا نہیں کرنا، یعنی یخشونا نہیں کرنا، کیونکہ اس کے بعد کوئی الف نہیں ہے، نہ ہی اس پہ کھڑی زبر ہے. یخشونا ربہم. ربہم میں جو را ہے وہ گرین ہے، وہ اس کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے. ربہم کہنا ہے، ربہم نہیں کہنا. را کو منہ گول کر کے ادا کیا جاتا ہے اور موٹا کر کے لازمی ادا کیا جاتا ہے. ربا نہیں کہہ سکتے، ربا. کتنا ڈفرینس ہے میجر کے ربا اور ربا. ربہم، ہم کی جو میم ہے اس پہ بھی گننا کرنا ہے، ان ناک میں آواز لے کے جانی ہے اور پھر آگے جانا ہے. ربہم. پھر بالغیبی. بالغیبی کا جو غین ہے اس کو غیبی یا غیبی نہیں کہنا، غی. غین کو بھی منہ کو گول کر کے ادا کرنا ہے. غیبی کہیں گے تو منہ گول نہیں ہو رہا، غی کہیں گے تو منہ گول ہو رہا ہے. تو غیبی یا غیبی کہنے سے منہ گول نہیں ہو رہا، غیبی کہنے سے ہو رہا ہے، اور غین کو موٹا کر کے ادا کرنا ہے. بالغیبی لہم. لہم کا جو میم ہے وہاں پہ بھی گننا کرنا ہے. پھر آگے جانا ہے لہم مغفرۃ. مغفرۃ کی جو غین ہے نا اس کو بھی موٹا کر کے ادا کرنا ہے. ابھی اوپر غیب میں غین کی ہی بات ہو رہی تھی کہ غیبی یا غیبی نہیں کہنا، غیبی کہنا ہے. دوسرا مغ میں جو غین ہے اس کو بھی موٹا کر کے ادا کرنا ہے، مغفرہ نہیں کہنا. اکثر لوگ غین کو گاف بھی کہہ دیتے ہیں، مغفرہ یا مغفرہ، اس طرح بالکل نہیں کہنا. مغفرہ بھی نہیں کہنا، مغ یعنی غین کو موٹا کیا، مغفرہ. را کو بھی موٹا کیا، را نہیں کہنا، مغفرہ نہیں کہنا، مغفرہ. تو پہ بھی گننا ہوگا، ناک میں آواز آئے گی. پھر مغفرۃ، ایسے تیزی سے نہیں کہنا، مغفرۃ. اجرن. اجرن کا جو جیم ہے ہم نے یہاں پہ اس کو ہلانا ہے، یعنی اجرن ایسے نہیں پڑھنا. اج میں ساؤنڈ آ رہی ہے نا جیم کے بعد، جو اس کو ہلانا کہتے ہیں اجرون. اس طرح ہم نے اس کو ہلایا، بغیر ہلائے پڑھنا کیسے ہوگا، وہ اجرن، یعنی جیم کو نہیں ہلایا. اور ہلایا کیسے ہوا، اجرن، تو جیم کو ہلا کے پڑھنا ہے. وہ اجرن. اب رون پہ بھی گننا کرنا ہے، ناک میں آواز لے کے جانی ہے، پھر آگے جانا ہے. اب اجرن کبیر ایسے تیزی سے نہیں پڑھنا. وہ اجرن کبیر. کبیر میں جائے مدار یا سے پہلے زیر، یعنی کبیر نہیں کہا جائے گا، یعنی کبیر کہا جائے گا.